اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ سبا پر تھے اور ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ٹاپک چلا تھا اسپیشلی آپ اس کو دیکھیں گے شفاعت کے بعد کہ تم جو پکارتے ہو تو جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ اللہ کے یہاں کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پکارو۔ ایکچوئل ہمارا ٹاپک وہاں سے بن رہا تھا 22 سے ہمارا جو ٹاپک بنا جس پر پھر ہم آگے چلے، پھر شفاعت کی بات ہوئی، پھر فیصلے کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے کریں گے، پھر بصیرت پر بات ہوئی کہ 27 آیت میں کہ تم بتاؤ مجھ کو کہ اللہ کے ساتھ کون کون ہیلپرز ہیں، اللہ کے علاوہ اور کون کون اللہ کا ساجی ہے۔ پھر ہم نے جو اینڈ کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ آیت 28 میں ہمیں بتایا گیا کہ اے نبی آپ بشیر اور نذیر ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کو زبردستی اس دین کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور بشیر نذیر میں ہم اجمی لوگوں کے لیے تو بہت بڑی ایک نصیحت ہے کہ ہمیں بشارت کیسے ملے گی اور ہمیں انذار کیسے ہوگا۔ جب تک ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا وہ مقصد تو ہم پورا نہیں کریں گے، اور ہم اپنے نبی سے عاشقی کا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو جس نے بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا وہ کسی بھی قوم کا ہو، جس کو میں اجمی کہتی ہوں، غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، تو اگر وہ غیر عربی ہے، اجمی ہے، اور وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ہو شخص، وہ اگر عشق کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اس نے پیغام کو نہیں سمجھا ہے تو پھر آپ کو تو پتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، ہم پوری اچھی طرح سے دھر لیے جائیں گے۔ اب جناب آج کے بھی سبق میں آپ تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ نئی بات پڑھیں گے۔ آیت نمبر 29 میں تو کچھ یوں شروع ہو رہا تھا بات کہ جو پورے قرآن میں کئی بار بتائی گئی کہ ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ سے ایکسپیکٹیشنز تھے، اور باقاعدہ یہ عذاب مانگتے تھے۔ مطلب قیامت کا بھی جو ٹاپک ہمارا کنٹینیوس چلا آ رہا ہے سبا سے، سبا کی اگر آپ کانٹیکس کو دیکھیں گے تو عذاب، قیامت سب ایک ساتھ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈھٹائی بتا رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ آیت 29 سورہ سبا، اور وہ کہتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا وہ وعدہ قیامت، کب ہوگا وہ عذاب کا وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یعنی اس میں ہم 2-3 پوائنٹ لیں گے، کم از کم میں نے اس کو 2-3 زاویے سے سمجھا کہ دیکھیں ہم اس طرح سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج انسان جب اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا اور اپنے بڑوں کے کانسیپٹ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، وہ اپنے طور پر بہت انوسینٹ، بہت ہی ایماندار، بہت ہی بہترین فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ بولیں گے اتنے بڑے بڑے لوگ، ہمارے والدین، ہمارے مولوی، ہمارا معاشرہ، ہر طرف تو ایک ہی بات ہے، تو یہ سچ ہے اور اللہ کی کتاب لے کے کون جھوٹ بولے گا۔ تو اس لیے انہیں احساس ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہم سے چڑھتے ہوں گے جب ہم کہتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول قبر میں بھی نہیں سنتے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر ہیں، تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں، جبکہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بہت بار مدینے بھیجا اور ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ جی نبی کو آواز سنائیں، تو وہ کہیں گے کہ تم تو ہوئی بدبخت، تم تو ہوئی بد نصیب، جبھی تو تم نبی کو سلام کرنے نہیں گئی، اور ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ سب شرکیہ اعمال ہیں، اللہ کے نبی تو بہت ہی اعلیٰ پوسٹ پر ہوں گے۔ تو ایکچولی اگر آپ غور کرو تو یہ جو عذاب مانگنے والے بیوقوف تو نہیں ہوتے، عذاب کون مانگے گا؟ عذاب وہ مانگے گا جو اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چلتا ہے اور جس کو ایمان ہوتا ہے کہ میرا بڑا جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں بھی تو کسی کی بڑی ہوں گی نا، میں بھی تو کسی کی والدین ہوں گی نا، ہم بھی تو والدہ ہوں گے، ہم بھی تو کسی انسٹیٹیوٹ کے بڑے ہوں گے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے اپنے بڑوں کے پیچھے اندھوں کی طرح مت چلو،
نہیں تو تمہارے اندر اتنی ڈھٹائی ہوگی اور تم اگر سمجھتے نہیں ہو، خود تمہارے پاس اپنا سیلف آبزرویشن نہیں ہے، تو تم سنسیئرٹی کے ساتھ عذاب مانگ لو گے. تم سنسیئرٹی کے ساتھ عذاب مانگ لو گے کہ اگر میں اپنے موقف میں غلط ہوں اللہ مجھے پکڑ لے. قرآن نے یہی کام مشرکین مکہ کے لیے بھی کہا کہ اللہ اگر یہ نبی سچا ہے اور اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیجئے. یہ مشرکین مکہ نے بھی کہا. تو ایکچولی اس وقت ہم اس کو سائیکالوجیکلی سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا کب اور کون بولتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو معافی مل جائے گی جو سائیکالوجیکلی اپنے بڑوں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہیں، بہت مہذب ہوتے ہیں، بہت تمیز والے ہوتے ہیں، اخلاق کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بالکل کسی پہ شک نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ بچ جائیں گے؟ ہمارا اصل موقف تو یہ ہے کہ ایسے لوگ بچیں گے نہیں جنہوں نے غلط فہمی میں اپنی زندگی گزار دی اور اللہ کے قانون کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور عذاب بھی مانگ لیا. تو اس لیے ہم ان کو اس لیول پر نہ دیکھیں کہ یہ تو تھے ہی گناہ گار اور یہ تو تھے ہی کافر اور انہوں نے عذاب مانگا. انہوں نے عذاب کیوں مانگا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اپنے بڑوں پر. غور سے میرے اس پوائنٹ کو آپ لوگ سمجھیے گا کہ یہ ایسے ہی کافر نہیں ہوتے جو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ تو کافر ہیں، ان کا تو ستیہ ناس ہو، یہ تو عذاب مانگتے ہیں. تو بھائی ان کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو ہو کر سوچو اور اپنے لیے لیسن لو کہ یہ اتنا اندھوں کی طرح اتنی عقیدت میں مر گئے ہیں کہ یہ حد ہو گئی کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور جب ان میں سے بھی کوئی سدھرے ہوئے اہل کتاب یہ بولتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ ان کو گستاخ کہتے ہوں گے، کیونکہ یہ چڑ کر نہیں کام تھا. یہ محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پیچھے، جو کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حشر ہے کہ ہم احترام میں محبت میں اپنے بڑوں سے اتنا اندھے ہو کر ان پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اسپیشلی دین کے معاملے میں. بزنس میں تو نہیں کرتے ہیں، کپڑے پہننے میں اور زیور پہننے میں تو نہیں کرتے ہیں، ان کی چوائس پر بھی ہم نہیں جاتے ہیں. اب تو وہ بیچارے دیسی کھانے بھی الگ ہو گئے اور ہمارے کھانے بھی بہت ڈیفرنٹ ہو گئے ہمارے بچوں کے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے اپنے بڑوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں ہم نے کام نہیں کرنا، ہمارا وہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا وہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ نہیں ہے اور دین سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو جناب انہوں نے عذاب مانگا اور مشرکین مکہ نے بھی عذاب مانگا تھا کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں نبی تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات کر دیجئے. اللہ نے کہا ایسے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ تم بولو تو میں برسات کر دوں. اللہ کے قانون اور اس پر پھر ایک آیت تھی جو ہم انشاءاللہ جب کبھی وہ آئے گی تو اس کو ڈسکس کریں گے. تو ایکچولی ہم اس وقت آیت 29 کا آپریشن کر رہے تھے. ہم آیت 29 کو جب ہم نے آپریٹ کیا ہم نے کہا یہ کیسے کوئی عذاب مانگ لیتا ہے، تو ہمیں وہاں پر نظر آیا کہ اندھی تقلید اور اپنے ہر ایک کو ہر دین سمجھانے والے پر اتنا ٹرسٹ کر لینا اور پھر ان کی باتوں میں آ کر کہنا کہ اللہ ہمیں عذاب دے دے، تو کیا ایسے لوگ بچ جائیں گے یہ عقیدت میں؟ تو اللہ نے فرمایا بڑے تو جائیں گے جہنم میں جنہوں نے غلط سمجھایا، چھوٹے بھی جائیں گے. انہوں نے ان پہ اندھا بھروسہ کیوں کیا؟ آج تو جمعہ ہے نا، لوگ بڑا سورہ کہف پڑھتے ہیں، بہت نون ہے ہمارے یہاں کہ جی فرائیڈے ریمائنڈر اور سورہ کہف. تو کیا آپ نے اس کے اندر غور نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا جو ایتھیکلی رانگ کام کر رہا تھا، ان کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کو علم والا کہا تھا، وہ اس سے ملنے گئے، اس کی سنگت اختیار کی، اس سے وعدہ کیا کہ میں چپ رہوں گا، آپ کے بیچ میں بولوں گا نہیں، لیکن اتنی اندھی تقلید اور اتنی عقیدت نہیں تھی کہ وہ غلط کام کرے اور میں نے سر مٹکانا ہے کہ جی آپ تو جو کریں گے تو وہ تو صحیح ہوگا. نہیں، انہوں نے کہا جو رانگ ہے سو رانگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ کام رانگ تھا، انہوں نے اس کو علم والا
مانتے ہوئے بھی ان کی غلطی کو غلط ہی مانا. یہ اللہ آپ کو اور مجھ کو اتنی آنکھیں کھلے رکھنے کی کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے نہ مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے نہ میں نے کسی اور پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اسپیشلی اللہ کی کتاب کے معاملے میں ہم خود بیسک عربک دیکھیں گے, ہمیں بتاؤ, ہمیں سمجھاؤ, ہم بھی اس کا نظریہ نکال سکتے ہیں. تو ادھر غور سے دیکھیے کہ یہ حال ہوا تھا اندھی تقلید میں کہ لوگوں نے عذاب مانگا اور کہا اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ, جس پر نبی نے کیا جواب دیا, اللہ نے اپنے نبی کو کیا جواب دینے کا کہا. آیت نمبر 30 اللہ کے رسول نے کہا لکم میعاد, یہ جو تم عذاب مانگ رہے ہو تمہارے لیے ایک میعاد ہے, ایک مدت ہے, یہ وہ دن ہے لا تستأخرون, نہ تاخیر ہوگی اس دن میں جس دن اللہ نے کہا قیامت کرنی ہے, جس دن اللہ نے عذاب لانا ہے. یعنی ایک نبی وہاں سے بھی اپنا ہاتھ ہٹا رہے ہیں جہاں شفاعت کا پیچھے ٹاپک تھا, جہاں اختیارات کا ٹاپک تھا کہ انبیاء کرام نذیر اور بشیر ہوتے ہیں اور وہ زبردستی کسی کے دل میں بھی ہدایت نہیں ڈال سکتے ہیں. وہاں انہوں نے کہا کہ عذاب بھی ہم نہیں لا سکتے ہیں, انہوں نے کہا عذاب بھی ہم نہیں لا سکتے ہیں, لیکن ایک دن ضرور ہے سب کا, سب کے لیے کوئی مہلت کے دن ہے. یہ وہ دن ہے نہ تاخیر ہوگی اس دن کے آنے میں ایک گھڑی کی, ولا تستقدمون, اور نہ ہی وہ پہلے آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ جانتے ہیں, اللہ اپنے کیلکولیٹڈ ٹائم پر اس کو لائیں گے. دیکھیں بات بڑی آج ہماری عام سی تھی کہ جی وہ عذاب مانگتے ہیں اور نبی نے کہا کہ جی عذاب وقت پر آئے گا. لیکن ہم نے اس کو کیا دیکھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے کتنی اندھی تقلید لی, اس میں ہم نے کتنا کچھ پوائنٹ پر نوٹس کیا. آپ انشاءاللہ پیچھے سے درس ضرور سنیے گا جو لیٹ جوائن ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ بظاہر تو یہ آیت بہت ہی کامن ہے لیکن اس کی ڈیپتھ بہت بہترین ہے اگر آپ غور و فکر کریں. اب جناب جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آج ہماری ایک تھوڑی بڑی ڈفرینٹ بات آئے گی کہ وقال الذین کفروا, کفر کرنے والوں نے کہا, قال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں, لن نؤمن بہذا القرآن, انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم مانیں گے اس قرآن کو, ولا بالذی بین یدیہ. یہ میں کہہ رہی تھی کہ آج ہم تھوڑا ڈفرینٹ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ کسی اور کتاب کو جو اس سے پہلے کیا, یعنی ایسے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹ بھیڑ ان کی بھی ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے اور ہم اپنی دین کو مانیں گے, اپنی باتوں کو مانیں گے, جو ہمارے پاس ہے اس کو مانیں گے. یعنی آپ کو کئی آیتیں قرآن میں یہ ملی کہ جو ہمارا دین ہے ہم وہ مانیں گے. تو ہم نے اس پر بحث کیا تھا کہ دین تو ایک ہی ہوتا ہے تو تم وہ مان لو, جو تمہارے پاس توریت انجیل ہے وہ مان لو. کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہمارے پاس ہے وہ مانیں گے تو تم وہ مان لو. پتہ یہ چلا کہ اس دونوں دینوں میں جو کہ ایک ہونے چاہیے وہی جھوٹی روایت کی کتابیں ہیں جن کو وہ دین کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم تو وہ مانیں گے. لیکن آج ادھر تو ہمارے پاس بالکل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آ گئی. اس نے تو کہا کہ نہ اس قرآن کو مانیں گے, ولا بالذی, اور نہ ان کتابوں کو مانیں گے کہ بین یدیہ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں. ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. تو اس لیے ایسے لوگ بھی آپ کو بھی ملیں گے, اللہ کے رسول کو بھی ملے. اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا, اور ویسے آپ اور میں تھوڑا سا اس پر بھی ڈسکس کر لیں. اپنے بچوں کو جیسے ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کتاب کو نہیں مانو گے تو آپ تو بے لنگر کی کوئی کشتی اور شپ ہو جاؤ گے کہ آپ کو تو کہیں پر بھی پارکنگ نہیں ملے گی. مطلب اگر آپ کا کوئی ہے ہی نہیں کتاب تو آپ تو ایک بے لنگر کی کشتی ہو, کہاں ادھر ادھر ٹکراتے پھرو گے. تو اس لیے تھوڑا وقت نکالو, غور و فکر کرو, بے چین ہو, اللہ کے بارے میں سمجھو, سنو, کیونکہ آگے وقت وہی آ رہا ہے. ہم سب کو اپنی بچوں سے بھی ڈرنا چاہیے کہ دعا بھی ہو اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے اور اللہ ان کو محنت کرنے والا بنائے کہ یہ اللہ کی کتاب پر توجہ دیں. ان کو جو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں, ہم نہ اس کتاب کو مانیں گے ہم نہ اس کتاب کو مانیں گے, اس کا جواب کیا آ رہا ہے, ہمیں وہ دینا ہے
ہمیں وہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ کسی بھی کتاب سے بلونگ نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش تم ایسے لوگوں کا حال دیکھ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کا حال ان کا بتا رہے ہیں، اور اللہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں، حق مارنے والا کہہ رہے ہیں کہ کھاتے اللہ کا ہو اور کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے سننا، کچھ بھی نہیں سننا. تو ادھر اللہ فرماتے ہیں کاش تم دیکھ سکو ایسے ظالموں کو کہ جب یہ ظالم موقوفون، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم، اپنے رب کے حضور، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ اب غور کیجئے. یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ لوٹائیں گے ایک دوسرے کی طرف بات کو، یعنی یہ ڈال رہے ہوں گے، یرجع ڈال رہے ہوں گے، لوٹا رہے ہوں گے، بعضهم بعض ان کے بعض کی طرف الزامات، یعنی بات. کیا ہوگا؟ یقول، یہاں سے ان کی کنورزیشن قیامت کی بتائی جا رہی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ اتنی کنورزیشن ہوگی قیامت میں، اتنی کنورزیشن ہوگی ہر جگہ. اللہ نے آپ کو سلیکٹڈ ایک حصہ لا کر قرآن کی زینت بنا دی کہ یہ تم نے غور و فکر کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیا کنورزیشن ہوگی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے. اور پورا یہ وہی بات پیچھے سے چلے گی کہ اتنی عقیدت، اتنا احترام، تم اپنے بڑوں سے اتنا اندھے کی طرح ان کو مانتے ہو، تو تمہارا انجام دیکھو کیا برا ہوگا. جبکہ ہمیں عزت کرنا بڑوں کی سکھایا جاتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بدتمیزی منع، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بالکل بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، اگر وہ تم پر ہاتھ بھی اٹھائیں تو تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یعنی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اور ہم اس کی آج تک ہم نے اس بات کی ریسپیکٹ کی ہے کہ اگر کوئی بڑا ہاتھ اٹھائے گا ہم اس بڑے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اگر وہ ہمیں گالی دے گا ہم اس کو جواب میں گالی نہیں دیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت تہذیب تمیز کے ساتھ ان سے ہٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور ان کو اسمائلنگ فیس دیتے ہوئے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہتے ہوئے نکل جائیں گے. یہ اللہ کی کتاب ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین والی بات ہو جائے گی. تو ادھر آپ غور کیجئے کہ ہمیں کیسے گرومنگ کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ جب ظالم کھڑے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کے تحت نہیں چلتے تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے. اور کیا بات کو لوٹائیں گے کہ کہیں گے وہ لوگ جو استضعفو، اب آپ نے غور کرنا ہے، جو دنیا میں کمزور طبقہ تھا، چھوٹا طبقہ تھا، کیونکہ ایک عالم بڑا طبقہ ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ چھوٹا طبقہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کی کنورزیشن ہے کہ جو ضعیف طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا، جو سننے والے لوگ تھے، وہ قیامت کے دن بڑے لوگوں سے کہیں گے، استکبروا سے، جو تکبر میں تھے، جو بڑے تھے، کبیر تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین. یہ 5 آپ لوگوں نے لفظ یاد رکھنے ہیں، لولا انتم لکنا مؤمنین. اگر تم نہ ہمیں ملتے نا، اگر تم ہمیں نہ ملتے، اگر تم نہ ہوتے دنیا میں تو ہم آج مومن ہوتے. یعنی تمہاری وجہ سے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں. یہ ہے الزام. سوچئے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کی وجہ سے پھنستے ہیں، ہمارا مال نقصان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ملتا، یا رشتے ہمارے طے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے رشتہ لایا. آپ سوچ لیجئے، یہ بالکل آرڈنری سی بات ہے کہ اللہ قیامت کی کنورزیشن میں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا طبقہ بڑے طبقے کو کہے گا، عام پبلک اپنے علماء سے کہے گی اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے. اس پر وہ کیا کہیں گے؟ قول الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے تھے، ان کے وقت میں عالم تھے، دین کو زیادہ جانتے تھے، وہ کمزور طبقے سے کہیں گے جو ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے درس سنتے تھے اور اندھوں کی طرح بھروسہ کرتے تھے. وہ کہیں گے انحن صددناکم، ہم نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ ہم نے کیا تمہیں روکا تھا؟ ہم نے کیا تمہیں گھر سے پکڑ کر لائے تھے؟ اس صددناکم میں ایکچوئل معنی ہے روکا تھا. کس طرح سے؟ ہم نے ہاتھ پکڑ کے روکا تھا، ہم نے تم پر کوئی کلاڑی رکھ دی تھی، ہم نے تمہیں گن پوائنٹ پر کوئی اسلام قبول کرایا تھا، ہم تمہیں کوئی زبردستی اپنی مسجد میں لے کر آتے تھے، ہم نے زبردستی تم سے کورس کروائیں.
یہ ہے، یہ حال ہے. سوچئے یہ برین واش کون کر رہا ہے؟ اللہ. اگر یہ میری آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہوتی، ہم کہتے بھائی ان کی کتابیں مت پڑھو، یہ لوگ تو بڑوں کی بہت بے ادبی کرتے ہیں، یہ لوگ تو سب بڑوں کو برا بولتے ہیں. بھائی سب کو نہیں ہم برا بول رہے ہیں، ہم جو برے ہیں اور جو غلط بات بتاتے ہیں ہم ان پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ اب جب ایسا ہو جائے نا کہ جب کچھ بڑے برے ہوں تو پھر اپنی عقل کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. جب کچھ تھوڑے لوگ بھی چلاک نکل آئے نا تو پھر ہم سب پہ شک کرتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج کل پانی پینے کے بہانے لوگ گھر میں گھس آتے ہیں تو ہم ہر پانی مانگنے والے پر شک کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آج کل اوبر یا کریم میں بڑے کیسز ہو رہے ہیں تو ہم سارے اوبر والے اور سارے کریم والوں کے لیے بہت ہی کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ جو دین کے بڑے بن کر بیٹھے ہیں ہر دور میں، یہی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. اور میں تو خود درس دے رہی ہوں، میں تو خود یہ امپیکٹ دے رہی ہوں کہ ہاں جناب جی میں قرآن پڑھاتی ہوں اور آپ لوگ سنیں. تو جناب ٹرسٹ تو کسی پر بھی نہیں کرنا نا، اپنی بیسک عربک کا ویپن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اور جب بھی کوئی بات کرے تو اندھے بہروں کی طرح تو سننا نہیں ہے. لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی ملاقات کا انٹرسٹ ہو. میں تو بار بار کہہ رہی ہوں یہ ہماری طرف ہی تو بالکل طنز جا رہا ہے کہ کہیں گے وہ بڑے لوگ ان چھوٹے لوگوں کو کہ آج جو تم جہنم میں جل رہے ہو ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، ہم نے تمہیں ضروری کوئی بلایا تھا، تم آئے تھے اور تم نے ہم سے غلط رہنمائی لی تھی. انہوں نے کہا، وہ کہیں گے انحنو صدقناکم، کیا ہم نے روکا تھا تم کو؟ عن الہدا، اس ہدایت کی کتاب سے ہم نے روکا تھا. ہم نے کہا تھا ساستہ پڑھو، تم ساستہ کے دیوانے ہو گئے تھے. تم کو عقل نہیں آئی کہ کوئی انسان کی کتاب کبھی صحیح کے درجے کو پہنچ سکتی ہے، لیکن تم نے اس کو صحیحین کے درجے دے کر اور لوگوں کو بتایا نہیں کہ کبھی انسان کی کتاب صحیح کے درجے کو پہنچ سکتی ہے. لیکن ہم پر ایسا خول چڑھا ہے کہ یہ بولنا بھی بہت بڑا وبال ہو جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ واقعی وہ 6 کتابیں ہمارے لیے الہ بن گئی ہیں کہ ہم ان الہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم ڈرتے ہیں تو واقعی اس کو ہم نے الہ بنا لیا ہے. سب کو اللہ کے گھر جواب دینا ہوگا، سب کو. اور تھوڑے بہت ٹریلر آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے عذاب کے، کیونکہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹریلر ہمیں عذاب کا دنیا میں دے کر پکڑتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوٹ آئے، شاید اس کو عقل آ جائے کہ یہ کہاں پر کوتاہی کر رہا ہے اللہ کے معاملے میں. لیکن ہماری تو نظر ہی نہیں جا رہی، ہم تو وہی عقیدت مند اور بن جاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں روایت کو نہیں مانا تو شاید اس لیے تو میں مشکل میں نہیں. ہم تو اس حد تک ہائٹ پر چلے گئے ہیں جہالت کی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے کہ اس ہدایت کی، اس قرآن کی ہم عزت کریں اور اس کا حق دیں اور اس ظالموں میں سے نہ ہو جائیں. تو دیکھیں وہ بڑے کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا روکا تھا جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی. بعد اذ جاءکم، وہ تمہارے پاس موجود تھی. اور قسم کھا کر بتاؤ سب کے گھر میں ایک قرآن سے زیادہ قرآن پڑھیں. بتائیے جتنے لوگ اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کے گھروں میں ایک سے زیادہ قرآن نہیں ہے؟ یعنی ہمارے پاس ڈھیر ہیں، ڈھیر. لیکن ہم بس ایسے خول میں پھنس چکے ہیں. نکلو دیر نہیں ہوئی ہے. تو جناب یہ دیکھ لیجئے یہ کنورزیشن آپ کو سورہ سبا میں مل رہی ہے کہ کیا ہم نے تم کو روکا تھا اس ہدایت نامے سے؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تم سب کے پاس موجود تھی. بلکہ اصل بات یہ ہے کنتم مجرمین، تم خود ہی جرم کر بیٹھے ہو. تم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک بھی قرآن کھولنا گوارا نہیں کیا. تم ہی مفتیوں کے پاس جاتے تھے، تم ہی دارالافتاء کے نمبر رکھتے تھے، تمہارے پاس فتوے کی کتابیں ہوتی تھی، لیکن تم قرآن کھول کر نہیں سن سکتے تھے، قرآن کھول کر نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ 16 علوم چاہیے اور یہ قرآن سب کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اللہ کی باتیں تو بس دھری کے دھری رہ گئی کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہے، یہ بیان ہے. یعنی ہم نے تو ان آیتوں کا ایسا مذاق اڑایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی.
اللہ آگے بھی ہم پر رحم فرمائے اور ہم سب کو عبرت ہونے سے بچا لے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایٹ لاسٹ کنکلیوڈ کیا ہوگی بات، بل کنتم مجرمین، تم نے جرم کر بیٹھے اور اسی حال میں، اسی عقیدت میں تم مر چکے تھے. کیونکہ مجرم کب ہوگا؟ جہنم میں جانے والا، جب ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے مرنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے مرتے دم تک اندھی عقیدت میں رہا اور مرتے وقت بھی اس کو ہوش نہ آیا، تو ایٹ لاسٹ وہ مجرم ہو کے مرے گا. اب جناب اس کنورزیشن کو اور اللہ ہی پرولونگ کر رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور رکھے گئے تھے یا کم علم تھے یا چھوٹا طبقہ تھا یا عالم طبقہ نہیں تھا، وہ ان بڑے طبقوں سے پھر کہیں گے کہ ہم تمہاری باتوں میں اس لیے آ گئے کہ بل مکر اللیل والنہار. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ قسم سے اگر یہ ہماری کتاب لکھی ہوئی ہوتی تو ہم اتنا آگے جاتے ہی نہیں. ہم کہتے بس نا آپ تھوڑی سی بات بولو نا، تم اتنی باتیں کیوں بول رہی ہو؟ جیسے ہمیں کوئی کوستا ہے، کوئی امی لوگ باتیں سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اب اور کتنا بولے جا رہی ہو. آپ سوچئے یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ آگے بھی پرولونگ کر رہی ہے بات کہ اب پھر ضعیف طبقہ بڑے کو پکڑے گا اور اس کو کہے گا کہ مکر اللیل والنہار. تم نے اتنی چالیں چلی، رات دن تم ہم پر چالیں چلتے تھے کہ جی علم الرجال ہے، تو جی یہ فلاں فقہ ہے، تو فلاں یہ والے کورس ہیں، یہ والے کورس کیے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے ہو، اتنے سال کا وہ والا کورس ہے، وہ کتابیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو آپ اللہ کو جان ہی نہیں سکتے ہو. یہ کس طرح سے تم نے چال چلی، رات دن تم نے ہم پر اسٹروک مارا. استأمروننا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ان نکفر باللہ. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم لینینٹ لے لیتے ہیں کہ ہمارے دور کے علماء، برے علماء اللہ کا کفر نہیں سکھاتے ہیں. آج کے برے علماء بھی اللہ کا کفر اس طرح سے نہیں سکھاتے ہیں. وہ یوں ہم کو قرآن سے دور کرتے ہیں کہ قرآن سب کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہم سب دور ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے سال میں تجوید کا کورس کر لیا، ماشاءاللہ ایک لفظ کے اتنے ثواب ہیں اور ایک لفظ کے اتنے یوں ہیں. یعنی ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا گیا. یہ حفظ میں بار بار کہہ رہی ہوں، حفظ ہم بھی کراتے ہیں، تجوید ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے. لیکن کس طرح سے چالیں چلیں، یہی جو ہمارے یہاں آج کل تو ایک بڑا طبقہ، سمجھدار طبقہ، مطلوع غیر مطلوع میں پھنس گیا ہے کہ جی یہ تلاوت والی چیز ہے، یہ بھی فرض ہے. غیر مطلوع جو تلاوت والی نہیں ہے لیکن اس کا درجہ بھی مطلوع کے برابر ہے. اب عام بیچارہ پبلک وہ ادھر شکل دیکھتا ہے، ادھر شکل دیکھتا ہے، مطلوع غیر مطلوع کیا ہے، کہتا ہے یار کیا علماء بات کرتے ہیں، اف ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کوئی نسخ منسوخ کے قانون بتا رہے تھے، ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا. ارے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کوئی نسخ منسوخ کے قانون نہیں ہے، کوئی مطلوع غیر مطلوع نہیں ہے، کوئی حدیث قدسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی علم الرجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پر عذاب نہیں ٹوٹتا. لیکن عام پبلک کو ہم نے ایسا گھمایا ہوا ہے. بہت سملر ہیں آج کے برے ڈاکٹر اور آج کے برے علماء، دونوں آپ دیکھیں گے بہت سملر ہیں. بس تو ہم اسی پر ہی اینڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے شر سے بچائے اور ہمارے شر سے بھی لوگوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.